آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر، خیر کا لفظ آیا ہے، خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار، تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور کر دے تمہارے لیے اونچے اونچے محل، پیلس۔ ان کا بیان سن لیا کہ ان کے لیے کوئی راہ نہیں، وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور جو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا فرما دیا کہ بڑی برکت والا ہے وہ، کون؟ اللہ، کہیے گا جل جلالہ، بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور تمہارے لیے محل، بل کذبوا بالساعۃ، یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لائے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی شان کو نہیں مانا، نہیں یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ارے دوبارہ بنائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اللہ فرماتا ہے اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ دنیا میں اکڑتے ہو، بڑے پھنے خاں، تیس مار خاں یا سورما بنتے ہو، جھٹلاتے ہو نا، بڑی کڑکتی ہوئی سخت آگ تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو یہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا، اس کی آواز بھی سنیں گے، اس کا جوش بھی دیکھیں گے دور سے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ تکلیف پہنچے گی تو کیا مانگیں گے؟ مر جائیں، تکلیف نہیں برداشت ہو رہی، موت آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتیں مانگو، ایک موت نہیں بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔ یہ آپ نے یہاں تک سنا،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قدرت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جنتیں، بہترین باغات اور بڑے بڑے محلات ہم چاہیں تو ظاہری طور پر بخش دیں، عطا فرما دیں، مگر یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ پھر لوگوں کو ایمان بالغیب حاصل نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ ہو، کافروں نے کہا تھا کوئی باغ ہو گزارے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم چاہیں تو یہ سب کچھ آپ کے لیے دنیا میں ہی کر دیں، سب کچھ آپ کے لیے اونچی خیرم من ذالک، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس سے بہت بہتر، یہ تو ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، ہم بہت سارے باغ، خزانے، باغات، سب کچھ، مگر یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ اور پھر ان کے کہنے سے کیوں؟ آپ کے لیے یہ ہے ساری کائنات، اور جنت کے تو آپ مالک ہیں، وہاں نعمتیں آپ کے غلاموں کو بھی ملیں گی تو آپ کی برکت سے ملیں گی، سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، اس سے کلام کا بیان شروع فرمایا۔ یہ نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے تبارک برکت بار کا اعادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں نہ ہوتا تو کچھ بھی، اور اللہ تعالی کا ارشاد آپ حدیث قدسی بھی کہ پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ پتہ کیا چلا؟ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ کافر، اونچی کہیے گا، اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ جواب دینے والا کون ہے؟ آواز نہیں آئی؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، پیار سے نام لیا کرو اللہ تعالی کا۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ یہاں سے ایک قانون آپ کو پھر ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں، نبی پر اعتراض کرنا کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے، اور نبی کی طرف سے جواب دینا یہ رب کا طریقہ ہے۔ آج بھی جو نبی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، پہچان لیں کہ وہ کس کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے ہم جواب دیتے ہیں، تو ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بات آپ نے یہ سنی، قرآن کریم کو جس نے توجہ سے پڑھا ہے اس نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں نبیوں کا ذکر ہے، انبیاء کا لفظ آ گیا، الانبیاء، سارے نبی آ گئے اس میں، مگر نام 25-26 کے ہیں، زیادہ کے نہیں ہیں، سب کے نام نہیں ہیں، ہمیں نہیں ملتے۔ جس نبی پر بھی اس کی قوم نے، مخالفوں نے اعتراض کیا، نبی نے خود جواب دیا۔ نبی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ لو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ لو، نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھ لو، موجود۔ قوم اعتراض کر رہی ہے، نبی خود جواب دے رہے ہیں۔ ایک میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ کافر اعتراض کر رہے ہیں، نبی جواب نہیں دے رہا، اللہ جواب دے رہا ہے۔
یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ اور کوئی ایسی ہستی اونچی نہیں۔ محبوب، یہ تجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میرا حبیب ہے، تو نہیں بول، میں بولتا ہوں، میں جواب دوں گا، اللہ جواب دے رہا ہے۔ کتنی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیرم من ذالکا کا لفظ کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی باغ ہوتا یا غیب کا کوئی خزانہ ان کو مل جاتا، انہوں نے یہ بات کی۔ اللہ نے فرمایا خیرم من ذالکا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس سے بہت بہتر۔ یہ تو ایک خزانے کی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا خزانہ ہوتا زندگی کے لیے، 150 برس کے لیے، باغ ہوتا کوئی، اس کے پھل ہوتے۔ انہوں نے ایک باغ کہا ہے، اللہ نے باغات کا ذکر کیا ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی ٹھکانہ ہوتا، اللہ فرماتا محل، ایک محل نہیں کئی محل۔ پتہ چلا، اور تم نبی کے لیے جو باتیں کر رہے ہو تمہاری سوچ ہے، ان کے لیے تو رب نے پوری کائنات بنائی ہے، تم ان کی شان کو سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے پھر یہ باتیں دہرانی ہوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کے لیے ہم چاہیں تو دنیا میں کر دیں، ہم قدرت والے ہیں، باغات ہوں، نہریں ہوں، خزانے ہوں، محلات ہوں، شاہانہ سلسلہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے، انشاء، اگر وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ادھر اب سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالی نے بطحائے مکہ، مکہ مکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ بھی پورا اللہ نے سامنے رکھ کر فرمایا محبوب اگر چاہو تو ان سب کو سونا بنا دے، پیور گولڈ۔ اللہ نے فرمایا محبوب چاہو تو ہم ان کو کیا بنا دیں، اونچی۔ دوسری طرف مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، اور جب میں چلوں تو یہ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ دونوں باتیں سن لی۔ اب جواب میں حضور کیا فرماتے ہیں، یہ جواب بھی آپ کو سنایا ہوا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ اللہ خود فرما رہا محبوب یہ سونے کے بنا دیں، تو عرض کی یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانے کے لیے دے، ایک دن مجھے بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں اس دن تیری تعریف کروں، تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں، روؤں، گڑ گڑاؤں، دعائیں مانگوں۔ اب یہاں سے دو باتیں مجھے آپ کو ایک بار پھر یاد دلانی ہے۔ ایک ہوتی ہے اختیاری غربت، اور ایک ہوتی ہے اضطراری غربت، لاچاری کی حالت ہے، مفلسی ہے، کچھ بھی ملتا دھیان سے سننا، لاچار ہے، ملتا کچھ نہیں۔ اور ایک یہ کہ سب کچھ ہے، سب کچھ چھوڑ کر غربت اختیار کی ہوئی ہے۔ اختیاری اور اضطراری دونوں برابر اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی، آپ بھی چٹائی کہتے ہیں نا،
بچھانے کے لیے، اس پہ لیٹے ہوئے، جس میں مبارک پر اس چٹائی کے نشان بن گئے، موٹی چھال۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور ان کافروں کو دیکھیں، یہ نرم نرم غالیچوں پر، قالینوں پر مزے سے بیٹھے ہیں، اور آپ کونین کے والی ہو کر جسم پہ اتنے موٹے موٹے نشان بن رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، یہ 2 دن کا عیش ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت دائمی ہے، دنیا عارضی ہے۔ میں نے عارضی عیش کو اختیار نہیں کیا، دائمی عیش کو اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ بات بھی آپ کو سنا چکا، جنگ خندق کا موقع آپ کو سنا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھے بھوک کی تکلیف دوسروں کی تعلیم کے لیے۔ دنیا آپ کی ٹھوکروں میں تھی، مگر آپ نے اس کو اختیار، اونچی، آپ کو دنیا اختیار کرنا پسند نہیں، حالانکہ اللہ خود فرما رہا ہے سونا بنا دیں، جو چاہو کر دیں، نہیں، فرمایا ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوک۔ اب یہاں ایک بات اور بھی کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا کہا میں نے؟ بس یہی تو سننا تھا آپ سے میں نے۔ آپ سلیمان کہتے ہیں، سلیمان کوئی لفظ نہیں ہے، آپ کو عادت ہو گئی ہے سلیمان کہنے کی، سلیمان، پھر کہیے گا۔ جو لفظ قرآن میں آیا ہے ہمیں اس کو اسی طرح پکارنا چاہیے، نبی کا نام ہے، اس کو کسی طرح بھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے بادشاہی دے، نبی ہے، بادشاہی مانگی، اللہ نے عطا فرما دی۔ انہوں نے مانگی، اللہ نے دی۔ اپنے حبیب سے خود فرمایا نبی بندہ بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ نبی بندہ یا نبی بادشاہ؟ حضور نے فرمایا مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، اللہ خود فرما رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ادھر حبیب سے اللہ خود فرما رہا ہے محبوب کیا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے بادشاہی۔ اور دنیا کا تخت و تاج کیا حیثیت رکھتا ہے جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہو۔ اب یہاں میرا ایک اور بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ دریدہ دہن، دریدہ کا مطلب پھٹا ہوا منہ، کہتے ہیں نا منہ پھٹ، آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں، دریدہ دہن یہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت امام کربلا میں جو لڑے وہ کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے۔ ذرا دھیان سے سننا، نبی پاک کو اللہ فرما رہا بادشاہی چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے۔ آیت تطہیر اللہ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ حکومت کا لالچ، اقتدار کی ہوس، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، حب کہتے ہیں محبت کو دنیا کی، مال کی،
یا حکومت کی محبت، اس کو آلودگی کہتے ہیں۔ آلودگی کا مطلب میل۔ کیا ہے؟ آواز ایک بار اور جن کی شان میں آیے تطہیر اترے، جن کے لیے اللہ فرمایا اللہ تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا، اگر یہ کہو کہ ان کے دل میں دنیا کی، حکومت کی، مال کی، اقتدار کی محبت تھی تو پھر یہ تو میل ہے۔ پھر اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا تھا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ جب نبی اعلان کر دے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو کیا وہ دنیا کے تخت و تاج کی ہوس کریں گے؟ ہوس کا لفظ ان کے لیے کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کربلا کو سمجھنا ہے تو پہلے دین کو سمجھو، دین سمجھو گے تو کربلا سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایسے سمجھ میں آتا نہیں، کیا جانے یہ لوگ۔ محبوب کائنات آپ کے لیے ہے، جو چاہو۔ فرمایا نہیں، ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ۔ پتا کیا چل رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری غربت خود پسند کی تھی، فقر و فاقہ کو خود پسند کیا تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اضطراری اور جو ہاتھ رکھ دے کھانے پر، نہیں سنایا تھا جنگ خندق میں ایک خاتون نے بچے کو بلایا، جاؤ تمہارے ماموں خندق کھود رہے ہیں کتنے دنوں سے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں، یہ میرے پاس چھوارے ہیں۔ چھوارے خشک کھجور کو کہتے ہیں، یہ چھوارے ہیں، انہوں نے لپیٹ کے دے دیے، خاموشی سے جا کر ان کو دے دینا، وہ کچھ کھا لیں گے، ان کو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ وہ بچہ لے کے آ رہا ہے، میرے نبی کو تو سب خبر ہے نا، جس سے رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا ہے۔ آج آپ ایک کیمرہ لگا دیتے ہو سیٹلائٹ کا، مواصلاتی سیارہ، وہ سب کچھ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی رینج ہے، ایک رسائی ہے، کہاں تک 10 میل دیکھے گا، 20 میل دیکھے گا، 50 میل دیکھے گا، 100 میل دیکھے گا، اتنا دیکھے گا، اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ کا نقشہ دیکھ لیں، امریکہ بیٹھ کے یہاں دیکھ لیں، کس گھر میں فریج میں کیا رکھا ہے دیکھ لیں۔ سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے، سائنس کو مانیں گے، نبی کو نہیں مانتے۔ حیرت کی بات ہے نا، سائنس بتا رہی ہے جناب آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کراچی میں آپ کے گھر کی فریج میں کیا رکھا ہے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس حد تک آپ کو سائنس نے کر کے دکھا دیا۔ میں نبی کی بات کروں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، حیرت کی بات۔ سنیں، وہ ایک رینج ہے مواصلاتی سیارے کی، وہ دیکھتا ہے۔ تو جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہو۔ اور جس کی آنکھ کے لیے کہے اللہ کہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر اس کے لیے کوئی رینج ہے اونچی؟